محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کے خوابوں پر کیسے یقین آیا آپ کو؟ دیکھیں قاسم بھائی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان جو ہے شرک سے پاک ہو جائے. بے شک کہ محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے قبر کے آگے سجدہ کیا ہے، تو کیا آپ اس کو شرک اکبر سمجھتے ہیں؟ تو خان صاحب کو ایک ویڈیو پیغام یا ایک کسی سوشل میڈیا پہ ضرور اس کو ایڈمٹ کر کے کہ اللہ تعالیٰ سے توبۃ النصوح کرنی چاہیے. بات بھی خان صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر میں نے وہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فین فالوئنگ میں بھی ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ ہوئے ہوں کہ یار یہ تو آپ سجدہ کر رہے ہیں خان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فہد خان ہے اور آج ہم بہت ہی خصوصی مہمان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سردار ضمیر احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ فہد بھائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. میں چاہوں گا مختصراً آپ خود ہی اپنا تعارف کروا دیں. آپ کا ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک لمبے عرصے سے آپ کی وابستگی رہی ہے. میں چاہوں گا مختصراً آپ خود ہی اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ کن کن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. تو فہد بھائی پاکستان تحریک انصاف 1996 میں مارچ وجود میں آئی، تو میں کچھ دنوں بعد ہی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا تھا. صحیح. فاؤنڈر ممبر ہوں میں. ماشاءاللہ. مختلف عہدوں میں رہا ہوں. پہلے میں آرگنائزر تھا، جنرل سیکرٹری رہا ہوں، پھر جوائنٹ سیکرٹری سٹی رہا ہوں، پھر لمبا عرصہ میں مختلف عہدوں پہ کام کرتا رہا ہوں، اور آخری جو میں پاکستان ویلفیئر ونگ ویسٹ پنجاب کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو پاکستان تحریک انصاف سے جب تک پارٹی ہے، جب تک خان صاحب کی زندگی ہے، یہ پارٹی باقی ہے، انشاءاللہ کام جاری رہے گا. صحیح، بہت بہت شکریہ. میں ہمارے ناظرین سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان کا جو سوشل میڈیا پر جو بھی ان کے ماشاءاللہ کام وغیرہ ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. اور میں ہمارے ناظرین کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کے خوابوں پر بھی ماشاءاللہ یقین کرتے ہیں سردار صاحب. تو ہم ان سے جانیں گے کہ آیا محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کے خوابوں پر کیسے یقین آیا آپ کو؟ جی میرے دوست ہیں فضل بھائی، جی انہوں نے مجھے ایک دفعہ قاسم بھائی کے خواب شیئر کیے. تو میں نے خوابوں کو اسٹڈی کیا، دیکھا، سوشل میڈیا پہ کافی ان کے خواب میں نے دیکھے. پھر میں نے یہ پلان بنایا قاسم بھائی کا ملنے کا کہ ہم ان کی زیارت کر کے آتے ہیں. تو میں نے فضل بھائی سے درخواست کی کہ لاہور کا پروگرام بناتے ہیں تو ان سے ٹائم لیتے ہیں. بڑی مشکل سے ہمیں ٹائم ملا. بالکل. تو وہ قاسم بھائی سے میں مل کے ہمیں اتنی خوشی ہوئی فہد بھائی، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. قاسم بھائی ماشاءاللہ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں اور بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے صاحب گفتار کے مطلب بہت ہی بلند پایا خیالات ہیں. تو مجھے مل کے بڑی خوشی ہوئی. ان کے ساتھ ہم نے پورا دن سپینڈ کیا، ان کے خوابوں کو ان کی زبان سے ہم نے سنا. تو بہت زیادہ مجھے ان پہ یقین ہے کہ وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پہ خاص کرم کیے ہوئے ہیں. بے شک. ان کا خوابوں کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ ایسا کیا ایک بیسک پیغام ان کے خوابوں میں بتایا گیا ہے؟ دیکھیں قاسم بھائی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان جو ہے شرک سے پاک ہو جائے. بے شک. سب سے اولین جو وہ میسج دیتے ہیں کہ جی شرک نہیں کرنا آپ نے، خواہ وہ معمولی ہو خواہ وہ بڑا ہو. تو یہ اسلامی معاشرے کے لیے فہد بھائی بہت ضروری ہے. بے شک. اگر ہم شرک سے پاک زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں ہمارے پر ہوں گی، ہمارے ملک پاکستان پہ ہوں گی، ہماری معیشت بڑھے گی، پاکستان ترقی کرے گا، اور جو باطل قوتیں ہیں ان پہ ہم غالب آ سکیں گے. تو یہ اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو یہ سب کچھ ممکن ہے. بالکل. بہت 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 پیاری بات آپ نے فرمائی ماشاءاللہ. میں بس ناظرین کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ شرک اور ان کی اقسام جتنی بھی محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کے خوابوں میں بتائی گئی ہیں وہ آپ کی ہارڈ کاپی فوٹوگرافس ہوتی ہیں یا آپ کے آرنامنٹس ہوتے ہیں، کچھ وال پر آپ کے فوٹو فریمز ہوتے ہیں. کسی بھی لیونگ تھنگ جو بھی جاندار کا مجسمہ، اب آیا اس میں آنکھ بنی ہوئی ہو یا نہیں بنی ہوئی ہو، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب سے فرمایا کہ اگر چھوٹی انگلی کے ناخن سے بھی چھوٹی کوئی غیر ضروری تصویر ہوئی تو وہ شرک کا زمرہ ہے. جی بالکل صحیح. اور ان کا یہی بیسک پیغام ہے کہ شرک اور اس کے اقسام سے پاک کیا جائے پاکستان کو، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے مسلمانوں کے اوپر آئے گی. اس میں کوئی شک نہیں سر. ٹھیک ہے. کوئی شک نہیں. اچھا، میں آپ کو ظاہر ہے پی ٹی آئی سے بھی آپ کی وابستگی رہی ہے اور ایک بڑے طویل عرصے تک رہی ہے. اور ہے. بالکل ہے الحمدللہ.
تو اس میں آپ نے کیا محمد قاسم عبد الکریم صاحب کے خواب، ظاہر ہے عمران خان کے حوالے سے بھی، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے خواب دیکھا ہے، تو کیا آپ نے عمران خان صاحب تک خواب پہنچانے کی کوشش کی تھی یا کسی بھی لیڈرشپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی؟ جی بالکل، میں نے چونکہ عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو چکی تھی جب میں قاسم بھائی سے ملا ہوں، آج سے 1.25 سال 1.5 سال پہلے، تو میں نے پوری کوشش کی خان صاحب کے ساتھ، ان کے سٹاف کے ساتھ رابطہ کر کے کہ قاسم بھائی کی کسی طرح خان صاحب سے ملاقات ہو سکے، کیونکہ قاسم بھائی کی اگر خان صاحب سے ان دنوں میں ملاقات ہو جاتی تو یہ حالات بہت مختلف ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے دیکھیں، تو میں نے پوری کوشش کی، لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے اور کچھ جو حالات چل رہے تھے اس کی وجہ سے خان صاحب زیادہ ملاقاتیں نہیں کر پا رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ انفارچونیٹلی ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ کتنے ٹائم پیریڈ پہلے کی بات ہے؟ یہ تقریباً 1.25 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اور میرا آپ سے ایک مختصراً میں آپ سے جواب بھی چاہوں گا کہ محمد قاسم عبد الکریم صاحب نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے قبر کے آگے سجدہ کیا ہے، تو کیا آپ اس کو شرک اکبر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ کے دربار پہ گئے ہیں، تو میں صرف اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک واحد لیڈر ہے ہمارا عمران خان جو صرف ایک نعرہ لگاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہر غلامی سے نجات دے دیتا ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیں، جو بندہ لا الہ الا اللہ کو اپنے ہر نعرے میں، ہر تقریر میں سب سے پہلے کہتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، تو وہ شرک جو ہے وہ میرے خیال سے وہ کر نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کی مسز جو تھی پہلے وہ سجدہ کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد خان صاحب نے سجدہ کیا، تو یہ ان کی کم علمی ہو سکتی ہے یا ان کی وہ شرک سے ناواقفیت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر وہ کر بیٹھے ہیں سجدہ، کیونکہ وہ ویڈیو میں بھی، اور ویڈیو وائرل بھی بہت زیادہ ہوئی تھی، اور اس وقت علماء کرام نے بھی کافی زیادہ اس کو کہا تھا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ ویڈیو اس زمرے میں آ گئی ہے، شرک کے زمرے میں آ گئی ہے، تو خان صاحب کو ایک ویڈیو پیغام یا ایک کسی سوشل میڈیا پہ ضرور اس کو ایڈمٹ کر کے کہ اللہ تعالیٰ سے توبۃ النصوح کرنی چاہیے۔ 30 سیکنڈ کے اندر کوئی ایک میسیج آپ خان صاحب کو کیا دینا چاہیں گے؟ خان صاحب کو میں خان صاحب دیکھیں، اس دور حاضر کے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی لیڈر ہیں، پوری دنیا اسلام کے۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی ملک میں اتنا پڑھا لکھا اور اتنا اسلامی اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے، اور خان صاحب چونکہ آپ کو پتہ ہے UN میں جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں وہ پوری جو قوت ہے، باطل قوتیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر دائرہ لگایا ہوا ہے کہ یہ جو بندہ اسلام کے لیے آگے کام کر سکتا ہے۔ تو خان صاحب چونکہ قید میں ہیں تو ظاہر ہے وہ قید سے باہر نکلتے ہیں، میری ان سے ملاقات ہو پاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ قاسم بھائی کے ساتھ وہ ملیں، قاسم بھائی کے جو خواب ہیں ان کو سٹڈی کریں اور ایسی ڈائیگرام بنائیں جس سے پاکستان جو ہے شرک سے بھی پاک ہو اور جو ایک عالمی قوت بن سکے، اور جو کفار ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں ہر فارم پہ۔ تو یہی میرا میسج ہے، اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرا یہ ہے کہ جتنے دیکھیں فہد بھائی ظلم ہو چکے ہیں ہماری پارٹی کے ساتھ، صحیح، جو ہماری خواتین کارکن جن کو تھانوں میں بند کیا گیا، 10 دن 15 دن ان کی گرفتاریاں نہیں ڈالی گئی، وہ آپ دیکھیں کہ ان فیملیوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جس طرح وفاداریاں تبدیل کرائی گئی ہیں لوگوں پہ پرچے کر کے، کاروبار ٹھپ کر کے، بند کر کے، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا یہ جو الیکشن ہوئے ہیں کچھ دن پہلے، لوگوں نے کینڈیڈیٹ کا نام بھی نہیں پوچھنا گوارا کیا، لوگوں نے خان صاحب کا نشان دیکھا ہے تو نشان پہ ہی انہوں نے ٹھپا لگا دیا ہے اور ووٹوں سے خان صاحب کو انہوں نے کامیاب کیا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ قاسم بھائی کی میری کوشش ہوگی کہ قاسم بھائی کی خان صاحب سے جب بھی خان صاحب باہر آتے ہیں تبھی ان کی ملاقات ہو جائے، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ رحم کرے اور آپس میں یہ قاسم صاحب کے ساتھ مل کے یہ پاکستان کو ترقی کرنے راہ پہ ڈالیں انشاءاللہ۔ میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی فین فالوئنگ بھی لاکھوں اور کروڑوں میں ہے اور سب سے زیادہ فین فالوئنگ ہے، یہ بات سب ہر انسان کو پتہ ہے، کوئی شک نہیں ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ دیکھیں ووٹنگ وغیرہ بھی بظاہر دیکھی جائے تو پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹس آزاد امیدوار کو ملے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کے باوجود کیا وجہ ہے
کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ نہیں سک رہی؟ یہ تو آپ کو ظاہری جو وجوہات ہیں، میرا خیال وہ تو ساروں کو ڈھکی چھپی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اپنا یہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ جب تک رزلٹ آتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی، اور کچھ سیٹوں پہ تو دھاندلی کہتے ہی نہیں، دھاندلا ہوا ہے بہت بڑا، تو وہ ان کو بیک پہ ڈالا گیا اور دوسری پارٹی اس کو جتایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا آنے والے دور میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کے خوابوں میں جو بتایا گیا تھا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب سے فرمایا کہ عمران خان جب تک توبہ نہیں کریں گے تو ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے گی؟ یعنی ویڈیو کی مد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ سجدہ جو کیا تھا اس سے پبلکلی جیسے آپ نے فرمایا رجوع کر لے، تو کیا آپ اس بات سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ اس لیے مدد نہیں ہو پا رہی کیونکہ ظاہر ہے فین فالوئنگ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، ہر چیز فیور میں ہے، اس کے باوجود آپ گورنمنٹ میں کچھ رول پلے نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، بے شک، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. اگر ہم دیکھیں ہم سے غلطی ہو نہ ہو، اگر اللہ کے حضور میں ہم توبہ ہوتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اللہ کئی سارے راستے نئے پیدا کر دیتا ہے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات کو کہ اگر یہ بات بھی خان صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر میں نے وہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کئی فین فالوئنگ میں بھی ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ ہوئے ہوں کہ یار یہ تو آپ سجدہ کر رہے ہیں خان صاحب. انہوں نے بے شک کم علمی میں ہی کیا ہو، لیکن پھر بھی لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا، لوگ دل کو تو نہیں دیکھ رہے، تو ان کو یہ بہرحال بغیر کسی وقفے سے، بغیر کسی دیر سے اللہ کی طرف رجوع کر لینی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. اللہ راضی ہوگا تو آگے ہم کامیابی کی طرف چلیں گے. اور ان کا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے جب اللہ ہے تو پھر اللہ کو تو راضی کرنا پڑے گا. جی بہت بہت پیاری بات آپ نے فرمائی. میرا آپ سے ایک اور سوال ہوگا، آپ نے محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کے کئی سارے خواب پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں یا جو مستقبل میں ہونے والے ایونٹس ہیں، آیا اسی طرف جا رہے ہیں جو ان کے خوابوں میں 4-5-6 سال پہلے اپلوڈڈ ویڈیوز میں بتا دیا گیا تھا؟ جی بالکل اسی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو خواب انہوں نے آج سے چند سال پہلے سوشل میڈیا پہ وائرل کیے ہیں وہ بالکل ہو بہو آج کے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں. اور اگر اب بھی ہم سبق نہیں سیکھتے یا اب بھی ہم ایک پیٹرن نہیں بناتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے محبت کر کے اور ان کے احکامات کو فالو کر کے ترقی کر سکتے ہیں، ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، سارے اسی ڈگر پر جا رہے ہیں؟ بالکل جا رہے ہیں سر، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے. میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں. کیا وجہ بتائی گئی ہے محمد قاسم صاحب کے خوابوں میں؟ ظاہر ہے دیکھیں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں گے اور ہمارے دل کے اور ہمارے یقینوں پہ غالب آ چکا ہوگا کہ امریکہ یا دوسری مغربی قوتیں جو ہیں وہ ہماری ہیلپ کریں گی، مدد کریں گی، تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ غیر اللہ سے امید لگا لیں. غیر اللہ سے امیدیں تو ہمیں بالکل اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد اور ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو ان سے ہم امیدیں لگائیں گے تو وہ غیب سے ہماری مدد کریں گے اور غیب سے رستے وہ ہمارے لیے بنا دیں گے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ محمد قاسم بھائی کے خوابوں میں جو یہ شرک سے بچنے کا پیغام ہے یہی مسلمانوں کی اور پاکستان کی سربلندی، اس کو عام ہونا چاہیے، مزید وائرل ہونا چاہیے. یہ جو دوست دیکھ رہے ہیں، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، جو ہم ہیں، ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں. بالکل ایسے اپنے گھر سے تربیت کا آغاز کریں، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے پیاروں کو یہ سبق سکھائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننا ہے اور شرک سے پاک زندگی گزارنی ہے. آپ نے اپنے جو دوست احباب ہیں، میں نے ماشاءاللہ آپ کے بارے میں اسٹڈی بھی کیا ہے کہ آپ کا روحانیت سے بھی ایک سلسلہ آپ کا رہا ہے اور ولی اللہ جو حضرات تھے ان سے بھی آپ ماشاءاللہ کافی کنیکٹڈ تھے، تو کیا آپ نے ان تک محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کا پیغام پہنچایا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ قاسم بھائی چونکہ مجھے ڈیڑھ پونے 2 سال پہلے ہی ملے، تو میرے جو سر تھے جو روحانی طور پہ بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، تو وہ 2008 میں وصال فرما گئے تھے، تو ان سے ظاہر بات نہیں ہو سکی. لیکن میں ہر درگاہ پہ جدھر میں جاتا ہوں دوستوں سے میں ضرور قاسم بھائی کا ذکر کرتا ہوں کہ قاسم بھائی پہ اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ ہے.
اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ان پہ اور کوئی ذمہ داری ایسی عائد کر دے کہ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ، میں سوچتا ہوں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، مجھے کبھی امکان ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی اہم ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، تو ان کو ہم پیار کرتے ہیں قاسم بھائی کو. تو میں تو میرے گھر بھی وہ تشریف لائے تھے، تو میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے جی بیعت کریں. تو میرا تو ان سے بہت زیادہ روحانی اور جسمان عشق ہے، ان سے محبت ہے ماشاءاللہ قاسم بھائی سے. سیکنڈ لاسٹ سوال ہے آپ سے، پی ٹی آئی کے کارکنان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں جو بچ گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اصل اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اب بچ گئے ہیں. جو آئے تھے ہوا کے گھوڑے پہ وہ ہوا کے گھوڑے پہ چلے گئے، کئیوں کی مجبوریاں تھیں، کئیوں کو انہوں نے ویسے اڑا دیا. جو باقی رہ گئے ہیں، میرا صرف یہی پیغام ہے کہ ہم خان صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کریں، ثابت قدم رہیں، اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کار بند رہیں، اور لا الہ الا اللہ کا کبھی اپنے دل پہ یقین غالب کر لیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں. جب اللہ ہمارا مددگار ہے تو کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ جب تک اسلامی نظام اس ملک میں، وہ دیکھیں کلمے کے نام پہ یہ ہمارا ملک بنا ہے، پہلا ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے لیا. اور آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، کسی قانون میں دیکھ لیں، کسی جگہ پہ دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ موجود ہے. ظاہری طور پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی زندگیوں پہ، اپنے قوانین میں، تو ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والا دور جو ہے مسلمانوں کا دور ہے، اور خان صاحب انشاءاللہ اسلامی لیڈر ہیں، وہ انشاءاللہ باہر آئیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے. ایک آخری سوال ہے آپ سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کو جو خواب آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کچھ اس کے بارے میں سٹڈی کیا ہے؟ جی بالکل سٹڈی کیا ہے. وہ میں ویڈیو کے سامنے، شاید قاسم بھائی سے میری یہ بات ہوتی رہتی ہے، تو میں یہ یعنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت بڑا رتبہ دینے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اتنے بڑے خواب جو ہیں یہ کسی سعادت سے کم تو نہیں ہیں سر. تو کوئی اہم آدمی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اہم ہوتا ہے، یا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیارا ہوتا ہے، تو اس حد تک ان کو دکھایا جاتا ہے. اور خوابوں میں جو، اور خواب پھر جو دکھائے گئے ہیں وہ سچ بھی ہوئے ہیں، ان میں یہ کہ 1 انچ کا اوپر نیچے بھی نہیں ہوا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام بہت بڑا لینے والے ہیں. آپ نے بذات خود استخارہ کیا اس معاملے کے اوپر؟ جی میں نے استخارہ نہیں کیا، لیکن میں نے سوچتا رہتا ہوں ان کے بارے میں. تو مجھے بھی اپنے طور پہ روحانی، چونکہ میں بھی تھوڑا سا طالب علم ہوں روحانیت کا، الحمدللہ، تو مجھے اشارہ ہوا کہ قاسم بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اہم ذمہ داری عطا کرنی ہے. ہاں بہت بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا. امید ہے انشاءاللہ جو ہمارے تمام امت مسلمہ ہیں، جو بھی ہمارے ویورز ہیں، وہ آپ کی ان باتوں سے بہت استفادہ حاصل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس پیارے سے پاکستان پہ اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. اور ناظرین سے بس میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہر انسان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ پاک ہم سب کو حقیقی امام المہدی کے لشکر میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.